آج کے مہمان خاص میں ہم ایک ایسی خاص مہمان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جنہوں نے جمائمہ خان سے متاثر ہو کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ وہ رکن پنجاب اسمبلی ہیں ام البنین۔ آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ یہ عمران خان صاحب کی پالیسی پہ عمل کیا جا رہا ہے مرغیاں پالنے والا۔ آخر ہم ان کے فالوور ہیں نا۔ ہاں، تو یہ کیا شوق ہے یا؟ شوق بھی ہے، دیسی انڈوں کا بھی شوق ہے۔ اچھا، تو یہ خان صاحب جو کہتے ہیں کہ کٹا پالیں اور مرغیاں پالیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بزنس کے لیے اچھا ہے کام؟ میرے خیال میں کہ جو گھر بیٹھی جو ہماری ایسی عورتیں ہیں نا بیچاری غریب، ان کے لیے تو بہت اچھا ہے۔ ہاں، تو پھر آپ نے کوئی بلکہ میری جو صفائی والی آتی ہے وہ تو بہت انسپائر ہوئی ہے۔ اچھا، کہتی ہے بی بی جی مجھے تو آپ نے دینے انڈے 4-5 مرغیاں دینی ہے اب۔ اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے لیے جانا۔ اور کچھ نہیں تو ان کو یہ شوق ہو گیا کہ ہم دیسی انڈے کھائیں خالص، یہ ہے۔ خان صاحب نے بھی جو ہے وہ کتا پالا ہوا ہے، کتے رکھے ہوئے ہیں اور مرغیوں کا وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، تو بہت سارے لوگ جو ان کی پارٹی کے ہیں بڑے مضبوط فالوور ہیں ان کے۔ کتا بہت فیتھفل ہوتا ہے، بہت اچھا، مطلب آئی تھنک واچ ڈاگ جو ہوتا ہے نا واچ مین سے اچھا ہوتا ہے۔ اچھا، ہاں، بہت فیتھفل ہوتا ہے، یہ تو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ کتے اور بلیاں بھی۔ اچھا، بلیاں بھی۔ ہاں، تو یہ اتنے وفادار ہوتے ہیں، تو اگر یہی وفاداری پارٹیوں میں رہے تو پارٹی تو بڑی بہتر رہے۔ آپ تو آئیڈیل سچویشن بتا رہے ہیں پھر۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے خانہ داری کرتی تھیں، گھریلو خاتون تھی، تو پھر سیاست میں کیسے آئیں؟ پاکستان تحریک انصاف کیسے جوائن کیا؟ کیسے ملاقات ہوئی پہلی دفعہ خان صاحب سے؟ خان صاحب سے تو کیا ملاقات ہوئی، مجھے کبیر صاحب ہمارے سامنے رہتے ہیں 110A میں نا، تو انہوں نے خان صاحب کو بلایا ہوا تھا نا، ایک چھوٹا سا جلسہ، اس وقت تو جلسی میں کہوں گی، جلسہ کیا ہوا تھا نا، کم لوگ تھے نا، ظاہر ہے شروع تھی، تو جمائمہ کو بلایا ہوا تھا، تو انہوں نے آ کے ہم سب کو انوائٹ کیا، تو میں تو جمائمہ کے شوق میں بھاگی گئی کہ میں نے جمائمہ کو دیکھنا ہے۔ اچھا، خان صاحب کو نہیں، جمائمہ کو دیکھنا؟ خان صاحب کو تو آپ کو تھے اپنی چیز جو ہے اس کو، تو وہ باہر سے آئی ہوئی تھی اور اس وقت بہت ان کا تازہ شادی ہوئی تھی، مطلب فریش تھا سب کچھ، تو مجھے بہت شوق تھا کہ میں ان کو جا کے دیکھوں ایز اے کپل کیسے لگتے ہیں۔ اچھا، تو ماشاء اللہ دے ور لکنگ ویری گڈ ٹوگیدر، اور تینوں نے وائٹ پہنا ہوا تھا، جمائمہ نے بھی، خان صاحب نے بھی، اور ان کے چھوٹے بچہ جو گودی میں تھا اس نے بھی۔ تو ان کو دیکھ کے تو ایک دم سے مجھے نا ایسے مجھے یہ ہوا آ اسٹرک کہ اتنی پیاری، سچ اے پریٹی گرل، شی واز لائک اے روز۔ اچھا، بلوم، فل یوتھ تھی ظاہر ہے اس کی، یوتھ میں وہ پوری، اور اس کا کمپلیکشن یوں بلوم کر رہا تھا، تو مجھے بہت ہی اچھی لگی وہ، مطلب کپل ہی بہت اچھا لگا اس وقت۔ تو پھر ان کو دیکھ کے آپ نے کہا کہ آپ ان کی پارٹی بھی جوائن؟ نہیں، ان کو دیکھ کے نہیں، پھر کبیر صاحب آئے، کہتے ہیں بھابی آپ آ گئی ہیں، اس کے بعد آپ آتی نہیں، پھر مجھے بڑے 1-2 گھنٹہ روز 2-3 دن آ کے نا کنونس کرتے رہے۔ میں نے کہا آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ پالیٹکس، تو کہتے ہیں نہیں بھابی آپ جیسے لوگوں کی تو ضرورت ہے۔ پھر خیر انہوں نے مجھے بہت فارم وغیرہ اپنے فارم لائے، فل کروائے، مجھے جوائن کرا دی، ممبر بنا دیا PTI کا۔ اچھا، تو گھر والوں نے آپ کے ہسبینڈ؟ نہیں، کوئی نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ تو آپ جائیں گی کام؟ ناٹ ایٹ آل، نہیں، بالکل نہیں روکا۔ سپورٹ کیا فیملی نے؟ سپورٹ کیا، ظاہر ہے جب میں نے گھر میں جلسہ کیا 2007 میں تو ان کی سپورٹ تھی پیچھے۔ اچھا، ہاں، سپورٹ بس سائلنٹ سپورٹ تھی اس کی۔ ہاں، اچھا، تو عمران خان صاحب آئے تھے؟ جی، عمران خان صاحب آئے تھے۔ آپ کو کیا لگتا تھا کہ عمران خان صاحب کی جب حکومت آئے گی، جیسے 2018 میں ان کی حکومت آ گئی،
تو جو آپ نے سوچا تھا اسی طرح سے کام ہو رہا ہے؟ ایکچولی بات یہ کہ میں خود ایک ادارہ دیکھتی رہی ہوں اور مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان کو کیا کیا ڈیفیکلٹیز پیش آ رہی ہیں. اگر مجھے چنک ہے وہ اس چنک میں اتنی مصیبتیں اور مجھے اتنی پرابلمز آئے ہیں تو یہ تو اتنی بڑی مطلب حکومت ہے. تو what he is facing, I can really put myself in his shoes and I can imagine what he is going through, you know. تو ہماری جو امیدیں ہیں ہم ایسے کاسل بلڈ کر رہے ہیں کہ جو پوری ایک دم سے ہو جائیں, یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا. یہ سسٹم جو ہے اس میں آپ کو گھس کے, کیونکہ ان کا مافیا اتنا اسٹرانگ ہے, آپ کو بھی آہستہ آہستہ گھس کے نا تو یہ سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا. اچھا, پنجاب اسمبلی میں آپ کو ممبر بنایا گیا, آپ ریزرو سیٹ پہ ہیں, جی. تو یہ آپ کا نام کن کی طرف سے ریکمینڈ ہوا یا پارٹی نے کیا دیکھا کہ آپ کتنی سرگرم رکن بن گئی؟ پارٹی نے شروع سے ہی دیکھا ہے, میں نے کبھی پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا, میں نے کبھی کوئی اور بیچ میں سوئچ نہیں کی پارٹی. کئی لوگ کرتے تھے تھوڑی دیر ادھر ادھر لیفٹ رائٹ ہو کے پھر آ گئے ہیں, لیکن میں نے نیور, ناٹ فار اے ڈے کہ میں کسی اور پارٹی میں گئی ہوں. جو رکن پنجاب اسمبلی آپ کی کولیگس ہیں ان کے ساتھ کن کے ساتھ زیادہ دوستی ہیں, اور کیسا ماحول لگتا ہے گھر سے اسمبلی تک کا سفر؟ بہت اچھا ماحول ہے, ہم جاتے ہیں بیٹھتے ہیں وہاں, تھوڑی سی گپ بھی ہوتی ہے, اسمبلی بھی اٹینڈ کرتے ہیں, سنتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے, سیکھ رہے ہیں, بہت کچھ سیکھا ہے اور بہت کچھ ابھی سیکھ بھی رہے ہیں. اور ہماری جو کافی پرانی میری کولیگز ہیں ان کے ساتھ آئی ریئلی وین دے ڈونٹ کم, میں ان کو بہت مس کرتی ہوں اسمبلی میں نہیں آتی, تو اچھا ماحول ہے. ہاں. اچھا, پاکستان مسلم لیگ نون کی جو خواتین ہیں اس میں وہ کافی ایکٹیو ہیں, اسٹیٹمنٹس بھی آتی ہیں, لیکن ہم نے یہ اکثر دیکھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پرانی ممبرز ان کی بنی ہیں, وہ اس طرح کا کھل کے بیانیہ ان کا یا اسٹیٹمنٹ یا ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے, وہ بڑا محدود رکھتی ہیں اپنے آپ. آپ صحیح کہتے ہیں, کیونکہ دیکھیں یہ تو منجے ہوئے ہیں, کتنی سالوں سے یہ خواتین آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے ہم لوگ پہلی بار ہی آئے ہیں, تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ غلط نہ کر دیں, نہ چاہتے ہوئے کچھ غلط نہ ہو جائے نا, یہ بھی ہوتا ہے نا. ہمیں تو پتہ نہیں اتنا زیادہ اس چیز کا کہ کچھ غلط ہو گیا تو پارٹی کے لیے غلط نہ ہو جائے نا, ہم اس کے لیے کوئی نیگیٹو وہ نہیں چھوڑنا چاہتے امپیکٹ, تو تھوڑا سا یہ بھی ہے ہمیں نا. اور یہ لوگ تو آپ کو پتہ ہے کب سے ہیں. ویسے آپ کی پارٹی نے کبھی اس طرح سے کیا ہے کہ جو نئے ممبرز بنے ہیں, جیسے آپ فرسٹ ٹائم بنی ہیں پنجاب اسمبلی کی ممبر, تو آپ کو کچھ ٹرین کیا جائے, آپ کو کچھ بتایا جائے کہ پنجاب اسمبلی میں کن رولز پہ کام کیا جاتا ہے, کس طرح سے اسٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے؟ کبھی ایسا پارٹی نے ورک شاپ کیا کبھی؟ نہیں, ایسی تو کوئی ورک شاپ نہیں, لیکن میرا خیال بھی ہونی چاہیے فار دا نیکسٹ جو آئیں گی نا, کچھ تو ان کو پریپیئر کرنا چاہیے تاکہ ان کو پتا ہو کہ میں جب گئی ہوں, آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ, میں نے کہا یہ کیا مطلب ایک دم سے آپ اسمبلی میں آ گئے, میں نے کہا یہ کیا, ول آئی بی ایبل ٹو کوپ ود اٹ. پھر ود ان 3 months مجھے اس پہ کمانڈ آتا گیا کہ یہ ہے, اس طرح ہوتا ہے, تو وہ ٹائم لگتا ہے, ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے. تو آپ کس لیڈر کو پسند کرتی ہیں, چاہے آپ کی جماعت کا ہو یا دوسری جماعت کا, ایز اے سیاستدان کون اچھا لگتا ہے؟ دیکھیں عمران خان تو میں پہلی پریفرنس ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح پارٹی میں ہے. اس کے بعد جب آپ لیڈر کہتے ہیں تو وہ لیڈرز چھوٹے لیڈرز بھی ہوتے ہیں نا, ضروری نہیں کہ آپ میں ان کے کسی بڑے لیڈر کا نام لوں جن کو ہم اپوز کرتے آئے ہیں. اعتزاز احسن بہت منجے ہوئے ہیں اور بہت اچھی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, بہت گہرائی ہے ان کی باتوں میں, اور بھی بہت سے ایسے ہیں اعتزاز صاحب جیسے جن کو میں ایڈمائر کرتے ہیں, سنتے بھی ہیں شوق سے. باقی جب جن کو سنتے ہیں تو وہ بس لڑائی جھگڑا ہی کرتے ہیں زیادہ. کون زیادہ پنجاب اسمبلی میں خواتین میں جھگڑالو یا ایسی لڑائی جھگڑا کرنے والی خواتین کون سی ہیں اور کس جماعت سے تعلق؟ مجھے میرے ہی پیچھے پڑ جائیں گی, میں نہیں کہتی, کچھ نام ہے کئی ان کی بھی ہیں, زیادہ تر انہی کی ہیں. اچھا, آپ کی پارٹی کی بھی ہے؟ ہماری نہیں ہے, ہماری بیچاری نہیں ڈوسائل ہیں, کرتی ہیں وہ بھی جھگڑا, لیکن اس لیول کا نہیں کرتی, تو نہ اس لیول پہ آ بھی نہیں سکتے. کچھ ان کی ہیں جو آج کل تھوڑی سی نا سب ڈیو ہوئی ہیں تھوڑی سی. ویسے کون ہے مطلب جو چھوڑے ساری ہیں ان کی؟ اچھا, ان کی ساری ہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 4 سال ہو گئے ہیں, جی اور جو سوچ کے آپ نے پارٹی جوائن کی یا جو آپ کا ویژن تھا کہ یہ کچھ ہم کریں گے,
حکومت بنانے کے بعد تو ویسا ہوا؟ لوگوں کا فیڈ بیک کیسا آتا ہے؟ لوگ ناراضگی کا تو اظہار کرتے ہیں؟ لوگوں کا فیڈ بیک مکس ہے، ٹھیک ہے، اچھا بھی آتا ہے، لوگ برا کہنے والے برا بھی کہتے ہیں، کچھ مکس ہیں، کچھ ریئلائز کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو تو کام ہی نہیں کرنے دیا جا رہا۔ خان صاحب کے متعلق لوگ کہتے ہیں، یہ بڑی رائے ہے لوگوں کی کہ اس کو تنگ بہت کیا جا رہا ہے، آئے دن یہ کوئی نہ کوئی ایسا ایشو اٹھا لیتے ہیں کہ جو ہمارے ایکچوئل ایشوز ہیں ان سے ہی ہٹا دیتے ہیں، لوگوں کے جو ہے نا مسئلے مسائل، ان سے توجہ ہٹ کے ایک نیا یا کوئی نیا مسئلہ کھڑا کر دیں گے، ایسے کہ اس کو سالو کرنے میں ٹائم لگ جائے گا اور پھر ہماری ساری توجہ ادھر چلی جائے گی، اور یہ ٹائم اسی طرح ویسٹ کروا رہے ہیں ہمارا بھی۔ لوگوں کا گلہ یہ تو ٹھیک ہے نا کہ آپ کی حکومت نے مہنگائی بہت کی، نیا سال شروع ہوا اور پیٹرول 2 دفعہ بڑھ گیا۔ دیکھیں اگر یہ مہنگائی تو آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنلی، مطلب یہ اس پہ ہے، یہ عالمی ہے ساری مہنگائی۔ اب کووڈ کو دیکھ لیں، کووڈ آیا، ہم نے کتنا اس کرائسس سے ہم نکل کے آئے ہیں کووڈ کے، اور کتنے الحمدللہ بڑی احسن طریقے سے نکلے، یہ بھی آپ دیکھ لیں نا۔ ہمارے وہاں کووڈ ہمارے یہاں اتنی جو ہے نا اسپیڈ پہ نہیں پھیلا، نہ ہی لوگ سڑکوں پہ، خدا نہ خواستہ انڈیا کی طرح سڑکوں پہ نہیں آئے کووڈ سے، تو وہ ہم نے اس کو بڑی اچھی طرح ہینڈل کیا۔ وہ ایک بہت میجر ایشو تھا جس کو لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس میں ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کو کتنا اثر پڑا۔ یہ بھی تو دیکھیں نا آپ، لاک ڈاؤن ہوا، لوگ گھروں میں بیٹھ گئے، تو پھر یہی ہونا تھا نا۔ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مہنگائی نہ ہو اور کچھ بھی نہ ہو، تیل کی قیمت بھی اوپر نہ جائے؟ یہ تو پورے اس میں ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہوا ہے۔ آپ گھر میں کچن میں کام کرتی ہیں، کھانا بھی بناتی ہیں، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ مہنگا ہوا ہے؟ کوئی آپ کے کچن کا میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ نہیں مہنگا ہوا، مہنگا تو ہوا ہے، لیکن جو ابھی دیکھیں نا راشن پہ بھی دے رہے ہیں یا سبسڈی جو دے رہے ہیں، وہ بھی بہت اچھا ایک انہوں نے ہے ہمارا آپشن دی ہوئی ہے۔ اور دوسرا آئندہ 2-3 مہینے میں کافی کنٹرول ہو جائے گا۔ سبزیاں تو ابھی کافی سستی ہو گئی ہیں، میں گئی ہوں تو میں نے کہا اتنی سستی ہو کیسے ہو گئی؟ تو کہتے ہیں نہیں جی ہو گئی، شروع میں جب سردی آتی ہے یا کوئی بھی سیزن چینج ہوتا ہے تو سبزی مہنگی ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت نئی آ رہی ہوتی ہے، شارٹیج ہوتی ہے، تو جب وہ مارکیٹ میں وافر مقدار سے آ جاتی ہے نا تو وہ سستی ہو جاتی ہے۔ آپ کے کچن کا ماہانہ خرچ کتنا ہوگا؟ اٹ ڈیپینڈس، ہاں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جتنا مرضی، لاکھوں میں تو ہوگا، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جتنا مرضی اس کو ایکسپینڈ کر لیں۔ اٹ ڈیپینڈس واٹ یو ایٹ، آپ کیا کھا رہے ہیں۔ آپ اگر آرگینک لے کے آ رہے ہیں تو ظاہر ہے لاکھوں میں جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر آپ باہر کا کوئی ایسی چیز جیسے اولیو آئل ہے یا کوئی باہر ایسا یوز کر رہے ہیں، بٹر وغیرہ یہ چیزیں، تو آبویسلی وہ اوپر جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو اپنے لمیٹڈ بجٹ میں کرنا ہے تو یہ چیزیں آپ سمیٹ بھی سکتے ہیں۔ آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کا تعلق لاہور سے ہے اور کس علاقے سے ہے، کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ جی میں لاہور سے ہی بلانگ کرتی ہوں، اور کالج آف ہوم اکنامکس سے میں نے BSc کیا ہے، اور میں نے شادی کے بعد کمپلیٹ کی تھی۔ آپ ابھی تک 3-3.5 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود آپ سابقہ حکومت پہ الزام تراشی بہت کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ الزام تراشی تو نہیں ہے، الزام تو ہوتا ہے کہ الزام ہوتا ہے، یہ تو سچ ہے، فیکٹس ہیں۔ فیکٹس لوگوں تک کیوں نہ پہنچے جو ابھی تک ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ لوگوں کو تو بار بار بتانا پڑ رہا ہے، میرے خیال میں اگلے دن پھر بھول جاتے ہیں۔ مریم نواز شریف کو دیکھیں، 2 شادیاں کی ہیں ایک ہی بیٹے کی، آپ کو غریبوں کا کیا اندازہ، کیسے پیسہ اڑا رہے ہیں ایک جوڑے پہ؟ ان کو پتہ ہے کہ غریب کیسے رو رہا ہے، اور جس کے لیے آ کے انگلی اٹھا کہتی ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا غریبوں کے لیے، تو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا دکھا رہے ہیں، یہ کیا تماشا ہے؟ موویز وغیرہ تو آپ دیکھتی ہوں گی؟ جی اب تو خیر نہیں، پہلے بہت شوق ہوتا تھا اور ٹائم بھی تھا۔ اچھا،
ہاں انڈینس کا بھی اور کچھ پاکستانی بھی جا کے دیکھی ہوں. جب سینما جب ریوائیو کیے تو پھر بڑی دیکھی ہیں سینما. کون سی موویز آپ نے دیکھی جب آپ اسٹوڈنٹ دور میں؟ آئینہ مجھے یاد ہے. اچھا آئینہ. ہاں. اس میں کون کون تھا؟ اس میں ندیم اور شبنم تھے اور وہ بڑی ہٹ ہوئی تھی کیونکہ ڈفرینٹ سی بنی ہوئی تھی نا, وہ کوئی ماڈرن سی تھی اور جو ہمارے ایک روایتی فلمیں ان سے ہٹ کی تھی یہ, تو بہت پاپولر ہوئی تھی اور ہم نے بہت انجوائے کیا تھا گانوں کو بھی. اچھا بڑا ہم لوگ گاتے ہوتے تھے. ہاں سونا نہ چاندی نہ کوئی محل. یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ کیا ایکٹیویٹیز آپ کی ہیں, فارغ وقت میں کیا کرتی ہیں, گھر کی مصروفیت کیا ہوتی ہے؟ مجھے اس وقت تو یہ ہے کہ گھر سے ٹائم ہی نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا, پہلے یہ تھا کہ جب ٹائم ہوتا تھا, ابھی بھی ٹائم تو خیر ہوتا ہے, تو میں یوگا بہت ریگولرلی جاتی تھی. اچھا. بہت جاتی تھی اور مجھے مزہ آتا تھا یوگا میں بہت. آئی ریئلی یوز ٹو انجوائے. تو اس کے اور ساتھ ہی میوزک کا بہت شوق تھا. اچھا. تو کوئی نہ کوئی ایسے ہی لگوایا تو شوق کیا کوئی آ کے سکھا دے. اچھا, تو سیکھا بھی میوزک؟ ایسا سیکھا نہیں, بس جو کہتے ہیں نا جیسے بے پرواہی سے سیکھا. اچھا. ہاں, اور وہ میرے فادر کو ہم نے بڑا دیکھا تھا جب ہم چھوٹے تھے, تو روز رات کو میوزک سنتے تھے ایوری ڈے. یعنی کہ سیگل صاحب اور اخترا بائی فیض آبادی, اور اس کے بعد مہدی حسن کو, اور یہ تھے جو ٹام جونز, اور یہ جو تھے فرینک سناٹرا. اس کے کبھی کبھی مجھے ایسے گانے ایسے یاد آتے ہیں نا, وہ میموری جب آتی ہے. اسٹرینجرز ان دا نائٹ, وہ مجھے پورا رٹا ہوا تھا اس زمانے میں. چھوٹے چھوٹے تھے ہم اور میں گایا کرتی تھی اسٹرینجرز. تو اب بھی کوئی اتفاق ہوتا ہے کوئی مووی دیکھنے آپ چلی جائیں فیملی کے ساتھ یا میوزک سننے؟ ابھی ٹائم ہی نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. مووی شووی کا ٹائم ہی نہیں ہے. میں پتہ اب یہ دیکھتی ہوں ریوائنڈ فارورڈ کر کے لگا کے چلی گئی, دیکھی تھوڑی دیکھی, پھر کوئی کام آ گیا, پھر آئی, پھر ریوائنڈ کی. بس ایسے مووی تو کوئی مزہ نہیں آتا. اچھا, آپ کو یاد ہے کہ شوکت خانم جب بنا, عمران خان صاحب نے بنایا, تو نصرت فتح علی اور معین اختر اور بہت سے انڈیا کے فنکار تھے, انہوں نے جو جتنا بھی فنڈ ریزنگ کا تھا شوز کرتے رہے. تو اس وقت کوئی حصہ لیتی نہیں, ساتھ تھی؟ میرے بچے وغیرہ کرتے رہے فنڈ ریزنگ کے لیے, اسکول میں تھے چھوٹے چھوٹے. میں جھوٹ نہیں بولوں گی, مجھے بالکل نہیں یاد میں نے فنڈ ریزنگ میں کوئی رول ایس سچ پلے کیا, چھوٹا موٹا کوئی بس ایسے ہی. ہاں پی ٹی آئی میں ہم نے بڑی فنڈ ریزنگ کی, آ کے ارتھ کوئک وغیرہ کے لیے لبرٹی میں کھڑے ہوئے ڈبے لے کے خود جا کے چندے مانگے ہیں. اور جب کئی لوگ آ کے پہچانتے تھے, ہے تم چندہ مانگ رہی ہو. کیوں آپ کو مطلب چندہ مانگنے سے وہ کیوں نہیں, اس لیے بات سنیں کہ ہم اچھے بھلے خاندانوں کی عورتیں سڑکوں پہ آ کے چندہ مانگ رہی ہیں, تو لیکن کیا یہ بھی کیا تھا. ہاں اس زمانے میں تو یہ نہیں تھا, مطلب ہمارے جو بیک گراؤنڈ ہے میرا, اس طرح کی کوئی عورت نہیں آتی تھی. میرا نہیں خیال پالیٹکس میں بہت کم ہوں گی, اگر ہوں گی تو. تو اب گھر میں بتائیں کہ کوکنگ وغیرہ کرتی ہیں, بچوں کو کیسے کھانا وانا بنا کے دیتی ہیں؟ نہیں, میں کوکنگ میں اب میرا ایسا کوئی رول نہیں رہا, وہ بڑا ٹرینڈ ہو گیا ہوا ہے. لیکن وہ کبھی کبھار پٹریس ہوتا جاتا ہے تو مجھے جا کے اس کو تھوڑا سا نا سیٹ کرنا پڑتا ہے, بتانا پڑتا ہے یہ ایسی نہیں ہے ایسی ہے, بس یہ رول رہ گیا. جی. تو پاکستان تحریک انصاف کچھ دل کرتا ہے کہ ایسا بھی کرے تو آپ کے ووٹ بینک اور آپ کو اپریسیشن زیادہ ملے؟ پاکستان تحریک انصاف کر تو رہی ہے. دیکھیں یہ جو آپ سوچیں کہ نہیں کر رہی ہے, اس کے رزلٹ آپ کو دیر میں ملیں گے. ہاں رزلٹ تو یقیناً. اچھا میم یہ بتائیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ زیادہ ان خواتین کا, جیسے آپ کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہے, تو یہ خواتین کو غربت کا اور پیسے کی اہمیت کا کم اندازہ ہوتا ہے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو لوگ حیران ہو کر دیکھتے تھے کہ آپ فنڈ ریزنگ کر رہی ہیں, تو یہ بات ٹھیک ہے؟ غربت کا بہت اچھا اندازہ ہے. جب ہم اسلام ایریا میں گئے ہیں نا تو مطلب رونگٹے کھڑے کر دیتے, جس طرح لوگ کہیں رہ رہے ہیں. جو آپ کے سیوریج سسٹم ہے کئی جگہ, آپ دیکھیں نواز شریف کے اپنے ایریا کا, اپنے حلقے کا سیوریج سسٹم آپ جا کے دیکھیں, گٹر یوں ابلتے ہیں اس میں بارشوں میں, اور بجلی کی تاریں لٹک رہی ہیں,
اور یہ ہمیں آ کے سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ. دیکھیں ہمیں ابھی کیا 3 سال ہوئے, 3.5 سال, تو ہم اس میں کیا کون سی لنکا ڈھا سکتے ہیں 3.5 سال میں, بتائیے. یہ تو ناانصافی ہے کہ ایک دم سے بمبارڈ کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر لیں گے, ہم آئے. ہمیں تو آپ کو 30-40 سال دیا, آپ نے کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں نا, آپ کو 30-40 سال دونوں کو ملے ہیں, باری باریاں لیتے رہے ہیں, اور آ کے یہ کہتے ہیں, باتیں سنا رہے ہیں ٹی وی پہ, اور لوگ بھی ان کے پیچھے لگتے ہیں. میں تو بڑی حیران ہوتی ہوں لوگوں کی عقل پہ. دیکھیں نا, آپ مریم نواز شریف کو دیکھیں, 2 شادیاں کی ہیں ایک ہی بیٹے کی, ایک لندن میں کی ہے, میرا یہ مطلب ہے, ایک لاہور میں آ کے کی ہے. آپ کو غریبوں کا کیا اندازہ؟ چلے ہم تو, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا ہم بڑی امیر گھرانے کی عورتیں, ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے. ان کو کیا آئیڈیا ہے جو بیٹھے ہوئے کرسیوں پہ؟ ان کو آئیڈیا ہے یہ کیسے پیسہ اڑا رہے ہیں ایک جوڑے پہ. ان کو پتہ ہے کہ غریب کیسے رو رہا ہے, اور جس کے لیے آ کے انگلی اٹھا کہتی ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا غریبوں کے لیے. تو یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا دکھا رہے ہیں, یہ کیا تماشا ہے؟ یہ مطلب ایک شادی آپ نے وہاں کی ہے, ایک یہاں کی ہے, تو آپ اس بیٹے کو کہتے کہ تم سمپل سا وہاں نکاح پڑھاؤ. مجھے بڑا شوق ہے اپنے ارمان نکالنے کا, تو شادی یہاں کے کر لو. یہ کیسے, وہاں بھی اتنی آپ نے کتنے پاؤنڈز خرچ کیے ہیں اس پہ, ملین شادی پہ. تو آپ کو اس کا کیا انداز ہے ان لوگوں کا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو شی ہیز اینی آئیڈیا. ایک الزام آپ کی جماعت پہ, پی ٹی آئی کے لوگوں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ابھی تک 3-3.5 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود آپ سابقہ حکومت پہ الزام تراشی بہت کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ الزام تراشی تو نہیں ہے, الزام تو ہوتا ہے کہ الزام ہوتا ہے. یہ تو سچ ہے, فیکٹس ہیں. فیکٹس لوگوں تک کیوں نہ پہنچے جو ابھی تک ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. لوگوں کو تو بار بار بتانا پڑ رہا ہے, میرے خیال میں اگلے دن پھر بھول جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ہیمرنگ ضروری ہے. خواتین کے حقوق کے لیے بھی کوئی کام کرتی ہیں پنجاب اسمبلی میں, کچھ ایسی قرارداد جمع کرواتی ہیں آپ؟ ہاں بھی ہوئی ہے, حال ہی میں ہوئی ہے کہ ہمیں جو اس کے الیکشن لڑنے کے لیے جو کوٹا ہے وہ زیادہ دیا جائے عورتوں کو, اور اس کی قرارداد گئی ہے ابھی. اور اس کے بعد یہ کہ یہ ایکٹیویزم میں ہم لوگوں نے بہت کام کیا ہے. یہ جو نیلوفر بختاور کی تھی نا, 15 days آف ایکٹیویزم آف سے نو ٹو وائلنس, اس میں کیا ہے. میں نے تو کنیڈ میں کروایا تھا, باقی سب اپنا اپنا لوگوں نے کروایا. اس میں بہت کام کیا انہوں نے. تو یہ دیکھیں اس کو بھی وائلنس کتنا ہے, اس کو بھی کنٹرول کروانا ہے, تو اس کے لیے کام ہو رہا ہے بہت. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ کافی ساری چیزیں جو ہیں بل پاس ہوئے ہیں اس کے, زینب الرٹ بل جیسے ہے, اس کے بعد انہیرنٹنس ہو گیا جو بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور وہ آپ جائیں امبڈسمن کے آفس, فوراً کام ہو جاتا ہے آپ کا. یہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہیں, سامنے ہی نہیں آ رہی ہیں. آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے جو کچھ کیا ہے وہ لوگوں کو نہیں پہنچ پا رہا؟ میرا نہیں خیال اس طرح سے پہنچ نہیں رہا. میں یہ نہیں کہتی کہ کس کی ذمہ داری ہے, لیکن اس طریقے سے پہنچ نہیں رہا جتنا کام ہو رہا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہی نہ ہو, یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس وقت انہیریٹنس کا, کس سپیڈ پہ کرتے ہیں وہ کام, یہ بہت ہو رہا ہے. اور ہماری ایپ ہیں, پولیس کی ایپ ہے جس پہ فوراً آپ کریں نا تو پولیس آ جاتی ہے. مطلب آپ اوبر میں ہیں, آپ وہ نمبر ڈائل کریں کہ میں سیف نہیں ہوں, میسج کریں, فوراً آپ کی اپنا اس کا نمبر دیں, پولیس فوراً آ جائے گی. اس طرح کی بہت ساری ایپ آئی ہیں. اور جو لیکن آپ کے اسی دور میں خواتین کے ایسے واقعات بھی ہوئے, ان کو ہراسمنٹ کا, جنسی تشدد کا بھی واقعہ ہوا, اور آئے روز ہوتے رہتے ہیں خاص کر پنجاب میں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے بڑھنے کی وجہ جو ہے وہ حکومت کی کمزوری ہے؟ نہیں, میرے خیال میں کوئی بڑے شڑے نہیں ہے, بڑے نہیں ہیں. یہ ہے کہ جیسے پہلے میڈیا, ہو سکتا ہے وہ میڈیا کو یہ چیزیں دباتے ہوں, یہ لوگ پچھلے جو تھے, جو بھی تھے, آپ کی گورنمنٹ گئی ہے یہ جو, اور اب جو ہے میڈیا کو شاید کھلی آزادی ہے دینے کی سب خبریں, تو یہ ساری خبریں دے رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے, اور کب سے ہو رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہی ہے. قصور کے بچوں والا جو تھا, ٹھیک ہے, پھر یہ زینب کا ہمارے دور میں تو نہیں ہوا. یہ چیزیں ہو رہی ہیں, ہوتی رہی ہیں, اور ان کو ہم بہت کر رہے ہیں اس پہ. خان صاحب بہت اس پہ بہت زیادہ ورڈ ہیں ان چیزوں پہ,
اور بہت زیادہ اس پہ کام ہو رہے. اچھا، ابھی آپ قصور کا ذکر کر رہی تھی کہ جو بچوں کا معاملہ ہوا، یقیناً وہ ملزمان بھی پکڑے گئے، پھر اس کے بعد زینب والا معاملہ بھی پچھلے دور حکومت میں ہوا، اس کا ملزم بھی پکڑا گیا اور کیفر کردار کا جسے بجایا گیا. آپ کے دور میں جو ہے وہ ثانیہ سائیوال ایک ہوا بڑا بچوں کے ساتھ، جو ان کے والدین کو مار دیا گیا. پھر ثانیہ سیالکوٹ موٹر وے والا ہوا. تو اس طرح کے واقعات کی وجہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کیوں سامنے آتے ہیں ایسے واقعات؟ ہوتا کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو چلتا ہے جو یہ اس حد تک کوئی چیز آتی ہے. جیسے خاتون کیا ان کی سیکیورٹی نہیں تھی اس وقت ہائی وے پہ کوئی پٹرول ختم ہو گیا، کوئی فیسلٹی نہیں تھی پٹرول کی. یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو ہی آپ یہ اس کے سلوشن نکالتے ہیں نا. تو یہ سلوشنز تو اب ضرور انشاءاللہ آئے ہوئے اس کے. یہ ہے جہانگیر ترین صاحب آپ کے نیبر بھی ہیں، تو یہ بالکل سامنے ہمارے ان کا گھر. ہاں. اچھا، تو ان سے کوئی گلا شکوہ؟ میرا تو بالکل بنتا ہے. عید کا دن تھا، پارٹی ہماری جیت گئی ہوئی تھی اور میں نے مٹھائی بنوائی. میں نے کہا ان کی بڑی ایفرٹ ہے ہماری پارٹی میں، یہ جو کر رہے ہیں نا جہاز بھر بھر کے لا رہے ہیں اور جو گورنمنٹ بنائی ہے. تو ہمارے علی کے ایک فرینڈ ہے جو ان کے بھی ہوتے تھے، منصور عارفین صاحب ہے. تو وہ آئے تو میں نے کہا منصور آپ آئے ہیں، چلے ان کو مبارک دے کے آئے. وہ بیچارہ میرے خیال میں 3 بجے تک بیٹھا رہا، 2-3 بار ہی گیا. کوئی مطلب کہ سو رہے ہیں، انہوں نے ٹالا، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو مجھے اتنی انسلٹ لگی. جو ان کا ایٹیچیوڈ تھا، I didn't like it. اتنی ایروگنس اچھی نہیں ہوتی. پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے علاوہ بھی کوئی ایسی لیڈرشپ ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ عمران خان کے علاوہ بھی وہ بہتر کام کر سکتی ہے؟ دیکھیں کافی سارے لیڈرز ہیں. اسد عمر ہیں، عارف الوی صاحب ہیں، بڑے اچھے اوریٹر ہیں عارف صاحب. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ شاہ محمود قریشی ہیں. اس طرح بڑے بڑے نام ہیں جو اپنی جگہ بڑے معتبر ہیں، بڑے ان کی سٹینڈنگ ہے. آپ کی پارٹی میں خواتین کی آواز کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے؟ اہمیت ہے، اور پہلے جب ہماری اٹانومس باڈی تھی تو بہت زیادہ تھی اہمیت. اب یہ ہے کہ وہ مرج ہو گئی ہے مین پارٹی کے ساتھ، ویمن ونگ جو ہے، اور ابھی اور چینجز آئی ہیں اس وقت حال میں. تو ابھی مجھے نہیں پتا کہ کیا اس وقت کس طرح سے بنا کے آواز پہنچے گی، کس طرح سے، یہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. کیونکہ CSE میں بھی تھیں، ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی تھیں اس وقت عورتیں، اور کابینہ میں بھی ہیں. تو یہی آواز پہنچاتی ہیں جو وہ بیٹھی ہوئی ہیں. اچھا، جس طرح آپ ریزرو سیٹ پہ ہیں، جی، پنجاب اسمبلی کی رکن ہیں، تو پارٹی لیول پہ کیا اس کا کرائیٹیریا ہے کہ کسی کو بھی رکن پنجاب اسمبلی بنایا جاتا ہے، یا اس کی قابلیت اور اہمیت کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ہر کوئی بن سکتا ہے اس طرح سے نا. دیکھیں پھر میرٹ تو بالکل ہی نہ رہا. زیادہ تر جو ہیں وہ ہماری فاؤنڈرز آئی ہیں پنجاب اسمبلی میں میرے ساتھ جو ہیں، اور یا جنہوں نے کام کیے وہ ہیں، یا پھر جنہوں نے اپنے حلقوں میں کیا اور ان کو ان کی کانسٹیٹوئنسی کے لوگ جو ہیں جو الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، وہ اگر کہیں کہ یہ خاتون جو ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور یہ اس قابل ہیں کہ اسمبلی میں آئے، پھر ان کو دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، پھر ان کا نام بھی آگے جاتا ہے. اس طرح سے ہے. تو آپ سے ملاقات خان صاحب کی، آپ سے مراد ہے کہ رکن جو اسمبلی کی ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے، فیڈ بیک لیتے ہیں خان صاحب؟ بہت پہلے ہوئی ہے پارلیمانی میٹنگ، سچ خواتین سے علیحدہ کوئی نہیں ہوئی. ہاں، نہیں ہوا. ویسے ہونا تو چاہیے پارٹی لیول پہ، ہونا تو چاہیے، لیکن وہ اتنے مصروف ہیں کہ ہم لوگوں نے خود بھی کبھی کوشش نہیں کی نا کہ ہم MPs ایک گروپ میں جائیں یا ٹائم لیں. کچھ ہماری بھی یہ ہے، غفلت ہے. تو یہ غفلت سے ناراض تو ہوتے ہوں گے خان صاحب سے
آپ کی طرح کے لوگ یا آپ برا تو مانتے ہوں گے اس چیز کو کہ اب وقت نہیں ملتا، پرائم منسٹر کے پاس وقت نہیں ہے؟ نہیں کیا برا منانا، ہم مجبوریاں پتہ ہیں، ہم کو ایسے ایشوز لے کے چلے جائیں، اتنے بڑے جائنٹ ایشوز کے سامنے میں کچھ ہو ہی نہ تو پھر وہ اچھا نہیں لگتا۔ تو آپ کی جماعت کے بہت سے لوگ ناراض اکثر ہو جاتے ہیں خان صاحب سے، کیا وجہ ہے اس کی ناراضگی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں اپنوں سے ہی ناراض ہوا جاتا ہے نا، غیروں سے تو نہیں ہوا، اپنا سمجھتے ہیں تو ان سے ہوتے ہیں کہ ہمارے بہت اپنے ہیں، یہ ہے نا۔ ہاں، اور جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنا پارٹی کے لیے انہوں نے کام کیا، اتنے آپ کے جو ہے وہ ممبرز انہوں نے اکٹھے کیے، تو کیا وجہ ہے؟ یہ تو خان صاحب بہتر سمجھتے ہیں، دیکھیں ممبرز اگر اکٹھے کیے اور ان کے پیچھے اپنا کوئی ان کا ہے موٹو تو بہتر خان صاحب جج ہیں۔ I am no one to say anything on this۔ جہانگیر ترین صاحب آپ کے نیبر بھی ہیں، تو یہ بالکل سامنے ہمارے ان کا گھر۔ ہاں اچھا، تو ان سے کوئی گلا شکوہ؟ میرا تو بالکل بنتا ہے، میں نے جب دھرنے میں بھی عمر تھا ان کا جو بھی ان کا سیکٹری تھا، اس کو کہا کہ میں نے خان ترین صاحب سے ملنا ہے تھرو پارٹی کے، میں نے کی تو 2-3 باری میں ریکویسٹ دے کے آئی، کچھ نہیں سنوائی ہوئی۔ اس کے بعد عید کا دن تھا، پارٹی ہماری جیت گئی ہوئی تھی اور میں نے مٹھائی بنوائی۔ میں نے کہا ان کی بڑی ایفرٹ ہے ہماری پارٹی میں، یہ جو کر رہے ہیں نا، جہاز بھر بھر کے لا رہے ہیں اور جو گورنمنٹ بنائی ہے۔ میں نے کہا تو ہمارے علی کے ایک فرینڈ ہے جو ان کے بھی ہوتے تھے، منصور عارفین صاحب ہے، تو وہ آئے، تو میں نے کہا منصور آپ آئے ہیں، چلے ان کو مبارک دے کے آئے۔ میرے علی کی عادت نہیں ہے اس طرح نا کسی کے گھر جانے کی، اس طرح کرنے کی نا، تو منصور کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا پہلے آپ پتہ کرائیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں صاحب سو رہے ہیں، یہ کوئی دن کے 10-10:30 عید کا اگلا دن تھا۔ تو میں نے کہا اچھا آپ نام لکھوائیں، تو اس نے نا نام اپنا دے آیا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، علی کی بیگم صاحبہ، اور میں ہوں، اپنا نام دیا۔ خیر وہ بیچارہ میرے خیال میں 3 بجے تک بیٹھا رہا، 2-3 بار ہی گیا، کوئی مطلب کہ سو رہے ہیں، انہوں نے ٹالا، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو مجھے اتنی انسلٹ لگی۔ میں نے کہا رہنے دے منصور، مت جائے، ہم نے نہیں جانا، اب نہیں جانا۔ تو جو ان کا ایٹیچیوڈ تھا، I didn't like it۔ اتنی ایروگنس اچھی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اتنی ایروگنس، کم از کم آپ میرا، چلو منصور کا نہ رکھے، میرا مان رکھے، میں پارٹی کی اولڈ ممبر ہوں اور میں آپ سے ملنا چاہ رہی ہوں اور منصور میرے ساتھ آئے ہیں، کوئی میری عزت ہی رکھ لیں آپ۔ چلو 5 منٹ کے لیے آپ نے مبارک ہم دینے گئے تھے نا، بٹ ان کے کوئی رسپانس نہیں آیا آگے سے۔ تو آپ نے پھر گلا کہیں کیا؟ نہیں میں نے نہیں کیا، پارٹی لیول پہ بھی نہیں کیا میں نے، میری نہیں عادت، نہیں میری ان سے کئی ملاقات ہوئی نہیں، الحمدللہ۔ اچھا، تو اب جو ان کی پارٹی سے ناراضگی ہوئی تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ ٹھیک تھی؟ جو بھی ہوگا خان صاحب غلط نہیں کرتے ان چیزوں میں۔ ویسے کبھی اب آپ کوشش کریں گے کہ آپ بالکل ان سے ملنا آپ سمجھتی ہیں؟ ابھی تو پارٹی ہی لے دے تو میرا جانا مناسب نہیں ہے، ایون اف آئی وانٹ ٹو، کبھی میں جانا بھی چاہوں یا ملنا بھی، ادروائز پارٹی سے ہٹ کے بھی نیبرز ہیں ہمارے، اور لیکن اب کچھ تھوڑا سا معاملہ ایسا ہو گیا تو لوگ بھی غلط رپورٹنگ کر دیتے ہیں اور ہی کوئی میرا بنا دیں۔ اچھا خان صاحب، آپ سمجھتی ہیں کہ جو لوگ ان سے ناراض ہوتے ہیں یا ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو اس پہ خان صاحب کا موقف ٹھیک ہوتا ہوگا؟ نہیں، دیکھیں جو معاملہ بھی ہوا، جیسا بھی ہوا، شوگر کا آپ کے سامنے ساری سچویشن ہے، لیکن جا کے جو رویے تھے وہ صحیح نہیں تھے، جو ہم لوگ ہیں کبھی ایسے نہ کرتے، مطلب ایک دھڑا علیحدہ بنا رہے ہیں، کچھ ان کو حاصل وصول کیا ہوا؟ وہ دھڑا بن ہی نہیں سکتا، آپ اس پائے کے لیڈر ہی نہیں ہیں، آپ کیا دھڑا بنانے کی کر رہے ہیں؟ کچھ انسان کو نا سوچنا چاہیے ایسی چیزیں کرتے ہوئے۔ عثمان بزدار صاحب کیسے ہیں، کیسے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے بارے میں بتائیں۔ عثمان صاحب بہت ہمبل ہے بہت، اور کافی کچھ ان کو اب ڈیل کرنا آگے لوگوں سے، پہلے نہیں تھا، پہلے بہت شائع تھے۔ اچھا، شائع تھے بہت۔ ہاں، اس کی وجہ کیا تھی کہ اتنی بڑی ذمہ داری آپ دیکھیں؟ ہاں، میں تو سب کو اگزامپل دیتی ہوں، میں کہتی ہوں ایک دوسرے کو کاٹو مت کرو۔ یہ دیکھو میں نے کوئی 2-3 لوگ دیکھے کہ جو اسٹرگل میں مر گئے کہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائے،
I don't want to name them. لیکن آپ دیکھیں اللہ نے جس کو عزت دینی ہوتی ہے وہ اس کو ہی دیتا ہے. ان کے حصے میں انہوں نے شاید کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا. تو میں نے کہا بنانے والا رب تعالیٰ کی ذات ہے, کرنا اس نے ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کا انتخاب کیوں کیا؟ کیا خوبیاں تھیں جو ان کو بہت وقت سے پہلے خان صاحب کو پتہ چل گئیں؟ یہ تھا کہ وہ ایک پسماندہ علاقے سے تھے جو وہ کہتے ہیں, اور وہ ان لوگوں کے مسائل اچھی طرح سمجھتے تھے, کیونکہ اب لاہور وغیرہ جو ڈسٹرکٹس ہیں, ایون گجرانوالہ بھی, یہ کافی ڈیولپ ہو گئے ہیں, سیالکوٹ, گجرانوالہ, لاہور. تو یہ جو ساؤتھ کا ایریا ہے سارا, یہ بہت پسماندہ ہے ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی, اور باقی جو ہیں جو ان کی سارے مسئلے مسائل ہیں. شاید انہوں نے سوچا کہ اس ایریا کو بھی اب ڈیولپ کر لیں تھوڑا سا. یہ انہوں نے کہتے بھی ہیں, وہ شاید کی بات نہیں, وہ یہ کہتے ہیں. بیوروکریسی سے آپ کی حکومت کتنا کام لے پا رہی ہے؟ آپ اگر ایم پی اے کے طور پہ جاتی ہیں تو بیوروکریسی آپ کا کام کرتی ہے آسانی سے؟ جی منہ پہ تو بہت ہی اچھے ہیں. کام کو ایک آدھا ہی کرتا ہے. اچھا, کام اور جنہوں نے کیے ہیں ان کو ہم یاد رکھتے ہیں. اچھا, تو کیا وجہ ہے کہ بیوروکریسی آپ سمجھتی ہیں کہ تعاون نہیں کرتی آپ لوگوں سے؟ تو پھر آپ کو تو ان کے رویے میرے خیال میں ساری حکومتوں سے ایسے رہتے ہیں, مجھے تو یہی لگتا ہے. اچھا, ہاں. تو پھر سابقہ دور کی حکومت جو ہے وہ کیسے ان سے کام کرواتی؟ انہوں نے ان کی بہت بڑی پے لگائی ہوئی تھی, مطلب ان کو ایک طرح سے خریدا ہوا تھا, ان کی پے وغیرہ اور یہ سب کچھ. دیکھیں اتنا کچھ دے کے آپ کام کروا رہے ہیں تو کیا کمال ہے. یہ بھی آپ دیکھیں نا, یہ تو ان کو کیوں نہیں ہے ملک سے پیار بیوروکریٹس کو, کیوں نہیں سوچتے؟ تو بیوروکریسی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی حکومت کو کچھ کرنا تو چاہیے. آپ کیا تجویز کریں گی؟ ایک تو یہ جب گھر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پے نہ دی جائے. ہاں, یہ میرا کوئی کام نہیں کریں گے, آپ مجھ سے کیوں یہ کروا رہے ہیں بات. میں جاؤں گی تو کہیں گے امل بھی نہیں آئیں گی نا, ان کو کوئی کام نہیں کرنا. لیکن جو اچھے ہیں وہ بہت اچھے ہیں, ہاں, بہت عزت بھی کرتے ہیں اور بہت اچھے بھی ہیں جو ان میں سے جو ہیں. پولیس ریفارمز آئیں, پولیس تعاون کرتی ہے ہمارے ساتھ بہت. میں آپ کو پولیس کا, ہاں پولیس کام کرتی ہے, آپ کی ایک فون کال پہ رسپونڈ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں. میرے ساتھ تو بہت کیا. ان 3-3.5 سالوں میں کتنا بڑا کام کروا سکی ہیں پولیس سے یا بیوروکریسی سے, جو آپ کہیں گی کہ بہت مشکل کام تھا اور آپ کی جو ہے وہ عزت رکھی, کام کر دیا پولیس نے یا بیوروکریسی نے؟ کوئی میں ایسا کام لے کے ہی نہیں گئی فی الحال. تو ایک اسمبلی میں ڈالا تھا, وہ اسمبلی کی طرف سے ہوا ہے کہ منڈی کے جو یہ آتے ہیں نا, ہماری جو منڈی گئی ہے آگے کھانے کی طرف, انہوں نے آ کے پوری روڈ بلاک کی تھی. وہ جو چھوٹے چھوٹے نہیں آ کے ٹھیلے لگا لیتے, تو یہ میرے پاس آئے تھے یہ ماڈل ٹاؤن کے لوگ, سبزی والے, کہ میڈم کچھ کرتے ہیں اس کو پیچھے. تو میں نے تحریک التواء کارڈ ڈالی تھی, تو وہ فوراً انہوں نے ایکشن لیا تھا اس پہ, سڑک سے ہٹا دی. اور ٹریفک 2 گھنٹے جیم رہتی تھی وہاں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن قسمت ہے اگر ہو جائیں. اب میں ایک سیوریج کے پیچھے پڑی ہوئی ہوں. اچھا, 250 لوگ رہتے ہیں, ان کی رہائش کا بہت مسئلہ ہے, وہ ان کے پاس سیوریج ہی نہیں ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ جو آپ کی پارٹی کے بڑا اسکرین پہ رہنے والے لوگ ہیں, فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلتے ہیں, شہباز گل ہیں اور فیاض الحسن چوہان ہیں, ان کے بیانات آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ یا کیا پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دینا, اتنا اگریسو بولنا؟ میرے خیال میں میڈیا میں جب رہتے ہیں تو یہی کرنا پڑتا ہے, یہی رول پلے کرنا پڑتا ہے. ہاں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی کی پالیسی ہے؟ میرے خیال میں پالیسی کے اگینسٹ تو نہیں جا سکتے نا. ہاں, یہ تو ہو نہیں سکتا. آپ کو ویسے کس کا اسٹیٹمنٹ زیادہ اچھا لگتا ہے جو آپ ٹی وی پہ دیکھتی ہیں اور آپ کہتی ہیں بڑا صحیح جواب دیا انہوں نے؟ جواب تو شہباز گل بھی بڑا ٹھوک ٹھاک کے دیتے ہیں, اچھا, اور مطلب دے دیتے ہیں جواب جو ان کو مناسب ہوتا ہے, کی ڈیل کر لیتے ہیں یہ لوگ اچھی طرح. ہاں, فردوس عاشق امان صاحبہ کیسی تھیں آپ کے نزدیک, اور پھر اگر اچھا تھا تو انہیں کیوں تبدیل کیا گیا؟ دیکھیں, یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں کیوں تبدیل کیا گیا. وقت میں لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں, ہو سکتے واپس آ جائیں, یہ تو ہوتا رہتا ہے نا. آپ دیکھیں کسی نہ کسی وجہ سے. اب آپ سیاست میں بھی آ چکی ہیں اور آپ ممبر اسمبلی بھی بن گئی ہیں, کیا ارادے ہیں کہ اب آپ نے آگے کیا کچھ کرنا ہے؟
ابھی تو یہی خوش اسلوبی سے ہم نبھا لیں تو بڑی بات ہے. ہاں اس میں مشکلیں ہیں, مشکلیں آتی ہیں اور وہ خود ہی ہم مشکلوں سے ہمیں پتہ ہے کیسے کرنا ہے. جیسے مجھے کافی اپنے ادارے میں آئی تھی مشکلیں, تو وہ اس کو ڈیل کر کے آ گیا, کافی کچھ کرنا سیکھ لیا, بہت کچھ. ہاں